الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ جو ساکن آتے ہیں اس پہ مکس تھوڑا کم کر دیجیے. یخرج الحی نہیں, مخرج المیت نہیں. یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. باقی جو وہاں کہاں آتا ہے نون پہ آئے گا تو وہاں مکس ہوگا. ہمارے اسلام کا یہ آپ نے قاری صاحب کو تھوڑا تھوڑا ہمیں بھی سمجھ آتا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت عن فاطمة نہیں آتا کبھی. عن فاطمة الزهراء عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلأله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمّاه إني عشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء
قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد عدنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك راهية طيبة كأنها راهية جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد عدنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راهية طيبة كأنها راية أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ووسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد عدنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي قد عدنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مدية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال العمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد عدنت لك. فهبط العمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية
ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله فإنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل ما تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج میں نجمہ فندی کا ایک کلام حضرت علی اکبر کی. یہ اس کی آواز کھولی آپ نے ڈبی سے؟ وہ دوسری ڈبی جو ادھر نیچے ہے نا وہ انہوں نے نشان بھائی نے میرے بٹن کو دبا دیا. پر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تھینک یو سو مچ. انہوں نے اس کا گلا مروڑ دیا. کہ علی کا نام سن زہرا کا اور صورت پیغمبر کی فلک قابل مٹانے کے نہ تھی تصویر اکبر کی. نجمہ فندی کا یہ کلام. ہوئے پیدا تو صورت دیکھنے ہر شیخ و شاب آیا. ہوئے پیدا تو صورت دیکھنے ہر شیخ و شاب آیا. جانی ان پہ کیا آئی مدینے کا شباب آیا. مگر جب کربلا کے دشت میں وہ ماہتاب آیا
فلک قابل مٹانے کے نہ تھی تصویر اکبر کی علی کا نام سن زہرا کا اور صورت پیغمبر کی سنا ہے چاند سے سینے پہ برچھی جنگ میں کھائی سنا ہے چاند سے سینے پہ برچھی جنگ میں کھائی یہ منظر لے گیا شبیر کی آنکھوں سے بینائی یہ منظر لے گیا شبیر کی آنکھوں سے بینائی تعجب کیا اگر خیمے سے شہزادی نکل آئی کہ فلک قابل مٹانے کے نہ تھی تصویر اکبر کی علی کا نام سن زہرا کا اور صورت پیغمبر کی تمہیں تو یاد ہی ہوں گے وہ لہراتے ہوئے گیسو تمہیں تو یاد ہی ہوں گے وہ لہراتے ہوئے گیسو پیغام ماں کی شفقت یاد دلواتے ہوئے گیسو کلیجے میں سنا ابرو پہ بل کھاتے ہوئے گیسو کہ فلک قابل مٹانے کے نہ تھی تصویر اکبر کی علی کا نام سن زہرا کا اور صورت پیغمبر کی اور یہ جنگ کے آخری وقت میں کہ نکل آئے صفوں میں گھر کے قوت آزمانی تھی نکل آئے صفوں میں گھر کے قوت آزمانی تھی سوال اب کیسا باپ کو صورت دکھانی تھی کہ سوال اب کیسا باپ کو صورت دکھانی تھی کہ ان پیاسی رگوں میں ہاشمی خون تھا روانی تھی کہ فلک قابل مٹانے کے نہ تھی تصویر اکبر کی علی کا
سن زہرا کا اور صورت پیمبر کی، علی کا نام سن زہرا کا اور صورت پیمبر کی. صلی محمد وآل محمد صلوات. بارے دیگر صلوات. اجازت. بسم اللہ بیٹا. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے، یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے، کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. پر محمد وآل محمد صلوات. فاتحہ. اور محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لگتا ہے سارے تھکے ہوئے ہیں، کسی کی آواز نہیں نکل رہی. جاگتی ہوئی صلوات پڑھ دی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج. دم میرا گھٹنے لگا، رسیاں کھولے کوئی، دم میرا گھٹنے لگا، رسیاں کھولے کوئی، دم میرا گھٹنے لگا، اب تماچے نہ میرے مارے رخساروں پہ،
شمر سے بولے کوئی دم میرا گھٹنے لگا کانپتی چھوٹی لہد اشکوں میں بہنے لگی قید سے جاتے ہوں کو وہ یوں کہنے لگی جا کے اب میری جگہ بابا کے سینے پر لمحہ بھر سو لے کوئی دم میرا گھٹنے لگا رسیاں کھولے کوئی دم میرا گھٹنے لگا کون سا درد بچا جو کہ اس نے نہ سہا سب نے سر پیٹ لیا ماں نے جب اتنا کہا تنہا جاتی ہے میری بچی اس دنیا سے ساتھ تو ہو لے کوئی تم میرا گھٹنے لگا رسیاں کھولے کوئی دم میرا گھٹنے لگا اپنے کرتے کے کفن میں جو لپٹے دیکھا بولی ماں دفن کرو ہاں مگر اے بیٹا خاک اور خون کے نشان اس کے رخساروں سے آج تو دھو لے کوئی دم میرا گھٹنے لگا رسیاں کھولے کوئی دم میرا گھٹنے لگا پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد بلندتر صلوات یہ ڈاکٹر صاحب کی ہیلپ کریں گی فٹ کریں سامان نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا مولا یا مولا مولا زوار بنا دے یا مولا یا مولا مولا زوار بنا دے مجھے ایک بار ستا دے میری قسمت کو جگا دے اپنا دربار ٹکا دے یا مولا یا مولا مولا زوار پال
حال بنا دے. دل میں میری روح میں میری ارمان بسا ہے. کعب و خیالوں میں میری کرب و بلا ہے. آنکھوں میں آنسو ہے لبوں پہ یہ دعا ہے. میری چھڑکنے کی وجہ تم کو پتہ ہے. مولا ایک بار صدا دے میری قسمت کو جگا دے. اپنا دربار ڈکا دے. یا مولا یا مولا مولا زوار بنا دے. نار سلوا. واجب ماشاء اللہ ذاکر صاحب آپ زوار بنیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علی خیر بشریت محمود الاحمد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین بالقوس بالمحمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وإلى بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المیامین بعوض بلند صلوات. Reaching up to the Muharram's fifth night, I would say fourth day, we are focusing our thoughts and our mind and our hearts to the reasoning of our gatherings. As we discussed yesterday, there has to be a reason for doing something. It should be away from the rituals. I always emphasize the point that we have developed a different cultures of Azadari, of Muharram, in different parts of the world. If you go to Azerbaijan, you'll find different people, different tradition. If you go to Afghanistan, you'll find different way of doing. If you go to Iran, different way. Our Indian, Pakistani, Hindu-Pak culture, when Imam Hussain actually reached to that part of the world, when Sadat moved in 19th century, or 9th century, beg your pardon, 9th or 10th century, historians have written, because of the persecution of Sadat, because of the persecution of people who are followers of Ahlul Bayt, people were looking for safe haven, as we are experienced in our life here. People are coming, fleeing the world as an asylum seekers here in this part of the world. When we came here 30, 40 years ago, there was no asylum seekers because situation of the world was not that bad in that parts of the world. But now you would see that people are coming from boats, people are coming from illegal way, legal way, coming as asylum seekers and claiming asylum. What it means, they are looking for the security of their lives. Similarly, if you go to north of Tehran, you will find the Sadat has been used to disappear in the hills of north of Tehran because the persecutions were continuing throughout the history of Islam. Ever since Islam became success, and particularly after the success of the Karbala. Why do I say success of the Karbala? I'll explain about that too. Because Karbala is a success for Muslims and for Islam. Yes, in a physical sense, it's a defeat. For a day, you can't say that it was a proper war. Because in proper war, people do prepare. People don't take their children and their families with them. They only go, the men goes to fight. That is the tradition of war, even today. If you see the ranks of Hezbollah, if you see the ranks of At-Tashabi, you will see the men are fighting and bravely fighting. But this war, you can't say that it's a war. It's an unjust war, is the term. Historians have written about it. But the Karbala has always been unjust because it was a trap, it was treacherous. So the persecution of
the Sadat and the followers of Ahlul Bayt, alhamdulillah, did one barakat that spread the word of Hussein and Karbala worldwide. We came here, some people came, as I said, as a student, some people came as a professional, some people come as asylum seekers, even lots of Iraqis, all that. And we established, alhamdulillah, Husayniyah for the barakat of the fact that Imam Hussein's name is the promise from Allah subhanahu wa ta'ala will spread to different parts of the world. Kulle yawmil ashura, kulle azm karbala. This is something, it's been very famous phrase that every day is Ashura, every place, every land is Karbala. How every land is Karbala? Because you could create Karbala in any land you go to by setting up Husayniyas, by setting up tradition of Azadari, setting up something. Remembering Karbala in any parts of the world, it's something, a success for Islam, because of that region people, and in one of the riwayats, I was in discussion with somebody, Alimuddin, and he said that it's the rahmat of that area, of that region, when the name of Imam Hussein and the Husayniyah and the Sadat and the followers of Ahlul Bayt stay in that area. The whole is the barakat on the whole city. So alhamdulillah, this is something we are quite proud of, the fact that the name of Ahlul Bayt is with us in the month of Muharram, in the month of Safar, and we, according to our tradition, we would passionately remember the pursa, the shahadat, the homage to Imam Hussein. You know that, as I said earlier on, why Imam Hussein's success is considered as a success, because the 3-4 years after the occasion of Karbala, of the Battle of Karbala, the dynasty, Umayyad dynasty, which is a very powerful dynasty, fell through. The reaction of the Imam Hussein's sacrifice was so great that the people realized the gruesome mistake and tragedy in the hands of the cruel empires, and therefore it fell through. And similarly, Bibi Zainab Salamullah alayhi has said that in the courts of Yazid, in her khutbah. As you know, her khutbah has been a very famous khutbah, which shook the hearts and minds of people who were sitting in the courts of Yazid. There were quite a lot of Roman Empire people were there, quite a lot of people from the different areas. And they all were surprised to know, because everything was hidden from them, who these people were. They were considered as some upstate and somebody who's uprising against the king, and therefore they are the prisoner of war. But that's not the case. When Bibi Zainab Salamullah alayhi and Imam Sajjad both introduced themselves and delivered the message, and particularly Bibi Zainab Salamullah alayhi, when she said that, do you think, Yazid, that you have won the war? This is the biggest downfall is yours. You are defeated. Although we are in chains, we are in prison, you made us prisoners, but you have no idea who we are. We are the rightful successor of Islam, and therefore it is the biggest defeat of yours rather than the victory, as you are claiming wrongly in front of your guest, in front of your people you have gathered. So in the course of history of Islam, if you see in the shadow of Karbala and the incident of Karbala, we need to revolutionize our mind and hearts in many ways we can, because with time things do progress, and in whatever way we can, in fact, we could contribute to this success of the victory of Islam. How do we success? First of all, as I said yesterday, by improving ourselves from inside, and then improving the society, and then doing something about it, passing the message around, telling the non-Muslims who we are. What do? We are different from other Ahl Sunnah brothers. Yes, we are all Muslims. Yes, our Quran is one. Yes, our Kaaba is one. Our Ramzan is same.
slight minor differences, but Ahlul Bayt are slightly different in their approach of life when it comes to doing anything and everything in life. Even our ibadat, you know, like every Thursday, today is Thursday, alhamdulillah, we have a tradition of Dua Kumail, we have a tradition of Ziyarat Imam Hussain. So Imam Hussain never actually leaves us. Throughout the year, 52 weeks of the month, Imam Hussain stays with us. It's not that only in Muharram and Safar and Muharram we do that. Because every Thursday, Ahlul Bayt would remember Imam Hussain passionately and pay attention and pay homage. So habit of developing a habit, and riwayats are mawjood for, you know, as presents. If you see that lots of riwayats are as present for the barakat, and this is all for the benefit of yourself, not for Imam Hussain. Doesn't need any more homages. You know, Imam Hussain is a Shabab Ahl Jannah. You know, he is the youth of the paradise. Hassan and Hussain. Rasulullah's hadith is there. So it's for our benefit that those who recite the Ziyarat Imam Hussain after Maghrib or Isha Namaz gets the special status in this dunya and dunya and akhirah. So habit is a habit. You know, you pray Isha, make sure that you pray on time, you do it on time. Yes, again, Imam Khomeini Qaddasallah Nafsi Zaki has said in one of his books that people are two types who pray namaz. One who pray on time, one who pray on delayed. Because again, habit, again, physicality, our profession, our work, and things like that. But if you have, this is the sign of Ahlul Bayt, followers of Ahlul Bayt. Pray on time. If it's 1:30 Zuhr, then pray 1:30. If it's 10:30 Maghrib, then pray 1:30. No, I'll pray, you know, there's still 2 hours left. Still, you know. So all of these characters, Thursday, very important for Ziyarat Imam Hussain, visiting Imam Hussain. Those who live near Karbala, Najaf here, they especially travel to the grave of Imam Hussain to pay visit on the Thursday night. And this is a great tradition in Iraq and neighboring country that people do travel for Imam Hussain. If you can't travel, obviously, from here, you could send your salam to your Imam by paying respect on Thursday night. Assalamu alayka ya Aba Abdullah al-Hussain halat bifinai. So doing Ziyarat Wartha on Thursday night, highly recommended. This way, Imam Hussain is closer to you throughout the year, throughout the week. And all of these things are very, very important. Going into Karbala, if you see, Karbala has given us so much examples and so many ways, the people who played their parts in Karbala, including children, including old people, including companions of Imam Hussain, the people who were with Imam Hussain, and his grandfather, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You know, in those days there was a tradition of slaves that people used to own slaves. Imam Hussain also owned a lot of slaves. His family owned, his companion, his friends owned slaves. And after certain wars, certain slaves have been, inherited because of the results of the war. So, according to historians have written there were about approximately 16 to 18 slaves in the camps of Imam Hussain. And one of the nights of Ashura, he said to all the slaves that, look, I'm freeing you. You can go. Tomorrow is the battle, and they are after my blood. Why do you sacrifice yourself? Go and leave me, and I free you. So all slaves were being freed on that, and none of those actually who were with them left Imam Hussain. They stayed with him, and because they wanted to embrace the martyrdom. And he even said that I'm turning the lamp off. If you are ashamed of leaving in front of each other, then I'll turn the light off and go disappear in darkness. But old people were also present who fought with Imam Hussain. And one of the slaves of the old companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was John ibn Huwai. John was a slave. At that time, it was called Abyssinia. Now it's called Ethiopia. So he was an Ethiopian slave, but he was very close and dear to the Imam Hussain because he was also
companion of Amir al-Mu'mineen, and also time of Rasulullah, he was approximately 80 years of age. So a lot of old people have also paid their homage with Imam Hussein, and they were respected and fought with bravery, such as Muslim ibn Awsaja, Zuhair ibn Qayn. These are the characters who were the commander of the previous war with Amir al-Mu'mineen, who stayed with Imam Hussein. John is another interesting character. Here is the example for racism. You know, we live in a time when we discriminate people of a black color and all that. John was Habashi. He was black. But he said to Imam Hussein that Imam Hussein said, "You can leave, John." He said, "No, I've been with your grandfather. I've seen how your grandfather treated you when you got hurt, how he used to love you. How can I leave you in this times when the times are difficult for you?" So John stayed all night sharpening his weapons and preparing himself for the next day of the war. And indeed, but bravely, 80-year-old, imagine 80-year-old man, scorching heat, without food, without water. I mean, this is just the height of their love for Imam Hussein, that they continued the companionship of Imam Hussein into the battle. And of course, the battle was, as I said, unjust. How can 7,200 odd people could fight with a 30,000, 35,000 army of well-equipped army and all that? So obviously John fell in the battlefield, and he called out for Imam Hussein to help him. So Imam Hussein rushed to the battlefield, lifted up the John's head in his lap, and he said, "John, you have done the great duty by giving me a companionship up to your last breath. I pray to Allah that I'll be free in this world and the free in the hereafter as well. May Allah accept your sacrifice. May Allah accept your blood." And therefore John took his last breath and left this world. So how people have paid with their blood the contribution to the love of Imam Hussein. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری حیدری حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ چل رہا ہے جی آواز بہت، ہاں تو پتہ بھی نہیں چلتا اس کا، یہ کہیں اور سے آپریٹ ہوتا ہے۔ چلے آپ کا کام چلتا ہے ایک بار دیکھ لیں جی چل رہا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ چلیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد على محبهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم ملعونين من الآن إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر أخي علي بن أبي طالب، صلوات کی آواز ہے۔ اللهم صل على
سادات و غیر سادات مومنین کرام، میرے محترم و مکرم سامعین و مائیں اور بہنیں، 1446 ہجری کی محرم کی آج 5ویں رات، خداوند ذوالجلال سے دعا گو ہوں کہ دور و نزدیک سے جو آنے والے ہیں، خدا ان کی یہ تشریف آوری اور صف ماتم میں سرور کاروان حریت حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ تحیت و ثنا کی تعزیت پیش کرنا اپنی بارگاہ عبودیت میں قبول اور منظور فرمائے اور آپ کے جان اور مال اور عزت کی حفاظت فرمائے۔ جیسا کہ آپ آگاہ ہیں کہ ہماری بحث چل رہی ہے ذکر اور فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مگر یہ بھی ہم نے پہلی رات کہا تھا کہ حسین کا یہ ممبر، یہ ہماری درسگاہ ہے اور یونیورسٹی ہے، اور اس سے ہم کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جانا ضروری ہے، اس لیے کہ صرف اور صرف اچھا لگتا ہے کہ فضائل سنے جائیں، اگرچہ اس کا نصاب خاص طور پر محرم میں، لیکن کیا کیا جائے کہ ان دور دراز علاقوں میں جہاں صرف یہی ایام ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ایکسیس نہیں ہے، اور تھرو آؤٹ دی ایئر اگر کوئی اور ایام ہوں گے بھی صحیح تو کسی کو بلایا جائے گا اور وہ ٹریڈیشنلی اپنا ضروری کام کر کے چلا جائے گا۔ تعلیم و تربیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور ایک دوسرے کو آگاہ کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ عزاداری جو ہے کیا ہدف ہے یا وسیلہ ہے، کہ اس عزاداری کو جیسا کہ اب نظریہ بنا دیا گیا ہے کہ حتیٰ بڑے جرأت سے کہا جاتا ہے کہ جی ہم اس جنت میں بھی نہیں جائیں گے جہاں مجلس نہیں کرانے دی جائے گی اور جہاں عزاداری نہیں ہوگی۔ بھیا آپ خود آرام سے تھوڑا دل پہ ہاتھ رکھیں اور دماغ سے سوچ کے بتائیں، جب امام حسین سردار جنت سامنے ہوں گے اور وہ سرداری کر رہے ہوں گے تو وہاں ہم کہیں گے جی نہیں چوریاں چاقو لاؤ، ہم پیٹتے ہیں اور ہم ماتم کرتے ہیں اور ہم مجلس کرنی ہے، وہ کس بھائی ان کو اب دیکھ کے خوش ہونا ہے یا ہم نے رونا پیٹنا ہے؟ اب جنت ایک ایسی شے ہے کہ جہاں غمی نہیں ہوگی، ہمیشہ خوشی ہونا ہے، تو لیکن اس سے پہلے ہماری جانیں قربان، ہم نے نسلیں قربان کر دیں، بچے قربان کر دیے، لوگوں نے اپنے ہاتھ پاؤں کٹا دیے، اپنے پراپرٹیز جو ہے وہ نشاور کر دیں کہ کربلا جو ہے وہ کسی کو بھولنے نہ پائے۔ اس جہان میں تو بات بنتی ہے، پر کیوں یہ ایسا کیا گیا؟ اس لیے کہ اس میں خدا کی اور ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور رسول خدا کی اور آل بیت کی رضا ہے، اور یہ ایک ایسی شے ہے کہ جو ہمیں بھولنے نہیں دیتی۔ یہ تذکرے جو سنائے جاتے ہیں ایک دوسرے کو، کربلا کی مظلومیت جو سنائی جاتی ہے، یہ اس لیے نہیں کہ جی بس صرف اور صرف رونے سے امام حسین کو کوئی فائدہ پہنچ جائے گا۔ معاذ اللہ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ امام حسین نے کوئی یہ سارے کا سارا سلسلہ اس لیے تھوڑا ہے کہ جی بس یہ سارے لوگ رو پیٹ لیں اور بس کام ہو جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ امام حسین اس لیے کہ کوئی گول جو امام حسین علیہ السلام کا وہ اس سے بالاتر ہے۔ وہ لوگ جو نہیں روتے ہیں امام حسین کو، کیا وہ حسینی نہیں کہلا سکتے؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ فلولا دفع اللہ بعض الناس بعضهم لہدمت صوامع وبیع ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ، کہ اگر یہ کربلا والے نہیں ہوتے نا تو آج نہ سناگاگ ہوتا اور نہ آج چرچ ہوتا، نہ آج مندر ہوتا، نہ آج گرجا گھر ہوتا، نہ آج مسجد ہوتی، کچھ بھی نہیں، جہاں ذکر الہی ہو رہا ہے۔ اگر سناگاگ دنیا میں موجود ہیں تو یہ فرزند پیغمبر کی اس سیکریفائس اور قربانی کا نتیجہ ہے۔ بیٹا جی یہ فون کو تھوڑا آرام کرائیں اور میری طرف دیکھیں، آپ کے کام کی باتیں کر رہا ہوں، پلیز ناراض بھی نہیں ہو جانا۔ اور اگر
چرچ میں گھنٹیاں بج رہی ہیں اور وہاں توحید سروائیو کر رہی ہے، تو حسین ابن علی کی اس قربانی کا نتیجہ ہے۔ اور اگر مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں اور نمازیں ہو رہی ہیں تو یہ بھی شاہ کربلا کی اس قربانی کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جس شیپ میں، جس شکل میں، جس انداز میں کوئی خدا کو یاد کر رہا ہے تو وہ خدا کو یاد کر رہا ہے، اور حلال و حرام کی حدود معین اس کے مکتب میں موجود ہیں، تو وہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ سید الشہداء کی اس قربانی کا نتیجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ادروائز حسین نے یہ 104 خطبے ہیں سید الشہداء کے، مدینہ سے لے کر، آپ بھی سید بادشاہ ہیں شاہ جی، مدینہ سے نکلتے وقت سے لے کر شہادت عظمیٰ کے چند لمحے پہلے تک حضرت سید الشہداء کے 104 خطبے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا جو تھیم ہے کربلا کی موومنٹ کی وہ یہ ہے کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی رسول اللہ وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، وہاں اعلان کر رہے ہیں، یہ ہے ہمارا تھیم کہ ہم نکل رہے ہیں، مدینہ چھوڑ رہے ہیں، ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں، حسین گواہی سب کی ڈالوا رہا ہے، ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ ہم کسی بغاوت کے لیے نہیں جا رہے، کسی رائٹ کے لیے نہیں جا رہے، کسی کی حکومت گرانے کے لیے نہیں جا رہے، کسی کے خلاف ہم خروج نہیں کر رہے۔ آج کل کا پڑھا لکھا اہل سنت والجماعت بھی یہ بات سمجھ چکا کہ حسین نے کسی کے خلاف خروج نہیں کیا، اس لیے کہ خروج کہاں ہوتا کہ منظم جتھا بنایا جائے، اور حسین ابن علی کے لیے اگر خروج ہی کرنا ہوتا حکومت کے خلاف سبحان اللہ، تو پھر بہترین جگہ تھی مدینہ۔ بے شک، مدینہ میں سبحان اللہ، جوانوں کو اکٹھا کر کے ان کو بھڑکایا جاتا کہ جی اب ہماری بیعت کر لیں اور اس کے خلاف ہم، تو کم از کم مدینہ کو اسٹیٹ ڈکلیئر کر کے، اور وہاں جیسے کہ امیر کائنات کے مقابلے میں معاویہ نے کیا تھا، اسے خروج کہا جا سکتا ہے کہ حکومت اسلامی کے خلاف۔ مگر حسین نے تھیم بھی دیا کہ ہم کسی کے خلاف خروج نہیں کر رہے، یہ تو تھا وربلی، پریکٹیکلی کوئی کسی کو جتھا نہیں بنایا اور کوئی جوانوں کو ترغیب نہیں دی ہے کسی کے خلاف، بلکہ اپنے گھر والوں کو لے کے، پردے داروں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر نکلے ہیں، اور حج کا راستہ اختیار کرتے ہوئے پھر آہستہ آہستہ۔ تو وجہ کیا ہے کہ کربلا کیوں منتہی ہوا، اور کیا کربلا نے حسین کو تلاش کیا یا حسین نے کربلا کو تلاش کیا، اور کیا کربلا حسین نے بنائی یا کربلا صدیوں سے موجود تھی؟ ایک سوال آیا کہ ایک مومن بہت بڑے ماشاءاللہ سے، مومن بھی سبحان اللہ اگر پھڑ جائے نا اس کی سوئی تو بس مصیبت خدا ہے، پھر وہ اپنی کسی کی نہیں سنتا، وہ بس جی ہم جی مومن ہے، سب کو شیعہ ہیں، بس سجدہ گاہ پہ سجدہ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے جی بھائی؟ جی ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے۔ اب کون ہے کہ آپ کے نزدیک ثابت نہیں ہے؟ اب الحمدللہ آپ میں سے کوئی کہہ دے کہ جی میرے نزدیک یہ سب ہے، بھیا آپ ہیں کون؟ ہاں سیستانی کہے تو اچھی بات لگتی ہے، اگر رابر کہیں تو بات اچھی لگتی ہے کہ جی ان کا کام یہی تھا۔ بھائی آپ کا کیا کام ہے؟ آپ یا کمپیوٹر جانتے ہیں یا ٹیکسی جانتے ہیں یا کوئی جو آپ کا شعبہ ہے، مگر آپ کون ہوتے ہیں جو کہیں جی میرے نزدیک یہ ثابت نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے ثابت نہیں ہے کہ پیغمبر نے مٹی پہ سجدہ کیا۔
تو ان کو بتایا گیا کہ بھیا ظاہر ہے حضور نے مٹی پہ سجدہ کیا ہے. تو جب یہ کہا گیا تو وہ اور بھڑک گئے. کہا جی پھر اس وقت تو کربلا ہی کوئی نہیں تھی. اب دیکھیں نا اس کی بات میں دم تو ہے. ابھی اس کو ووٹ دیں گے نا, ہاں دے دیجیے ووٹ. تو یعنی کربلا نہیں تھی. وہ بتایا گیا بھیا کربلا کس نے کہا کہ حسین نے کربلا بنائی ہے. کربلا تو 1,24,000 انبیاء کو کربلا سے گزارا گیا. یہ نہیں آپ نے سنا, کربلا میں ہر نبی کا کم از کم 1 قطرہ خون کا گرایا گیا. آدم سے لے کر آخری نبی تک 1,24,000 انبیاء کا گزر کسی نہ کسی طریقے سے. کسی کو ٹھوکر لگی, کسی کو کچھ ہوا, کسی کو کچھ ہوا. وہاں ہر نبی کے کم از کم 1 قطرہ خون, یہ ثابت ہے صحیح روایت کے مطابق. تو کربلا تو تھی, اور حضرت سید الشہداء نے اس کی گواہی بھی دی کہ اپنے بیٹے حضرت اکبر کو اور جناب قاسم کو کہا کہ بیٹا یہیں اسی وقت جگہ پہ جب ہم صفین سے مڑ رہے تھے, واپس جا رہے تھے, تو ہمارے بابا یہیں سستانے کے لیے کیمپ لگایا ہم نے, اور حسن کے زانوں پہ سر رکھ کے انہیں نیند آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد جب اٹھے تو آنکھیں برس رہی تھیں, اور جب پوچھا گیا کہ کیا ہوا تو فرمایا کہ ابھی ابھی میں نے, وہ یہی کربلا تھی, فرمایا کہ ابھی ابھی مولا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بیٹا ابھی ابھی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ خون کا دریا ہے اور حسین اس میں غوطہ زن ہے. تو حسین نے کربلا بنائی نہیں ہے, ہاں کربلا کو 4 چاند لگائے ہیں اور کسی نے نہیں سوائے حسین. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. شاباش, ماشاءاللہ. تو معاف کیجئے گا پھر وہ ڈائیورژن ہو گئی, لیکن میں واپس آؤں گا, کوشش کروں گا کہ وہ جو موضوع ہم نے چھیڑا تھا وہ بھی. پر یہ آپ کی سوچنے کے لیے یہ ایک ٹارگٹ دے رہے ہیں, اور یہ جیسے ہر شے کے لیے ہوتی ہے نا فوڈ آف تھاٹ, یہ وہ ہے کہ سوچیں کہ مطلب یہ ہم جو راستہ لگے ہوئے ہیں یہی ہے, یہی کربلا کا میسج ہے اور تھیم ہے کہ ہم آئے اور ہم نے جناب کچھ شعر وغیرہ پڑھے اور ماتم کر لیا اور سن لیا کسی خطیب کو اور بس چلے گئے, نیاز لی اور ختم. ہم جب ادھر آئے تھے برادری سے, ادھر آ کے مکتب آل محمد میں, تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا. تو ہمارے بزرگوں نے کہا یہ کیسا مذہب ہم نے اختیار کر لیا جس میں نہ باقی کوئی نماز روزہ کچھ بھی نہیں ہے, بس صرف یہی کچھ ہے. تو بعد میں پتہ چلا نہیں, جیسی نماز حسین کے مکتب میں ہے ایسی اور کہیں موجود بھی نہیں. تو نماز اگر ہے حسین کے مکتب میں تو وہ حسینی وہ ہوتا ہے کہ جس کی نماز بہترین نماز ہو, جس کی طہارت بہترین طہارت ہو, جس کا روزہ بہترین روزہ ہو, جس کا حج بہترین حج ہو, جس کی زکوٰۃ و خمس بہترین زکوٰۃ و خمس ہو, جس کا جہاد سبحان اللہ بہترین جہاد ہو, اور جس کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور تولا و تبرع وہ ہو جس پر آل محمد اور حسین ابن علی کی مہر لگی. محمد و آل محمد حسین اصل میں مرغ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. اچھا, تو اب میرے لیے اور آپ کے لیے سوال بنتا تو ہے کہ اچھا پھر ہم بیچارے شاید بے قصور ہوں, ہمیں نہیں واقعا. دیکھیے آج کا جوان بے قصور اس لیے کہ اس کو وہ اصل چیز بتائی ہی نہیں گئی ہے.
اس کو وہ کربلا کی تصویر ہی بتائی نہیں گئی. اس کو یہی آج کل جو میں نے کہا تھا نا کل شاہ جی آپ کو کہ وہ تھوڑا اگر کوشش کریں تو وہ سنائیں, اس لیے کہ اس نے کربلا کی تصویر کو پیش کیا. لیکن آج کے شاعر نے حسین کو ایک انڈین فیملی مین قرار دیا. نہیں یقین مانیے, ابھی وہاں جو ہے وہ کہ جی وہاں وہ شادی ہوئی تھی, مہندی لگی تھی, گانا تھا, صحرا تھا, وہاں جناب وہ کیا ہو رہا یار. مگر آپ جتنا بھی حسین ابن علی کو سینس نہیں تھی معاذ اللہ, آپ اگر جو بارڈر ایریاز پہ ہیں وہاں ان کی شادیاں ہوں تو وہ پوسٹ پون کر دیتے ہیں کہ جنگ لگ گئی ہے. آپ کے کبھی ذہن شریف میں یہ نہیں لائی, یہ بات نہیں آئی کہ حسین ابن علی بھائی جنگ ہو رہی ہے اور اس کو پتہ بھی ہے, باقی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہونے والا ہے. حسین وہ ہے جسے پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے, تو وہ کیسے یہ کام کریں گے. کبھی سوال بھی نہیں آیا, چلیں بعد میں جواب ملے یا نہ ملے وہ بعد کی بات. اور جی اس کا وہ تصویر جو بیان کریں گے, فلاں بیٹا ہے تو اس کی یہ زلفیں ہوں گی, تو اس کا وہ کان میں وہ چھید تھا تو اس میں جی کنڈی لٹکی ہوئی تھی. یار خوف خدا کرو, ایسا ہرگز کوئی نہیں ہے. ان کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے, وہ کان پھاڑ کے اور ناک پھاڑ کے خوبصورت نہیں بنتے ہیں, وہ لڑکیوں سے یا مندریوں سے خوبصورت نہیں بنتے ہیں. اللہ نے ان کو اتنا حسن دیا ہے کہ یوسف کا حسن شرما جائے. تو کیوں ایسا. اور حضرت حسین ابن علی یا ان کی اہل بیت اطہار کو انڈین فیملی تھوڑے تھے کہ وہ جناب آج بھی اگر کسی عرب کی شادی میں جائیں تو یہ کوئی ایسا کاروبار کوئی نہیں ہوتا ہے. آپ کے کئی دوست ہوں گے یہاں فورن میں بھی, ان کی شادی اٹینڈ کر کے دیکھیں. اگر فرض کریں شادی کربلا میں ہوئی بھی تھی, مجھے نہیں لگتا کہ شادی کو کرے. آپ کا کوئی مطلب اتنا جرأت کر کے دکھائیے کہ ادھر جنگ لگ گئی ہو اور جو انڈیا اور پاکستان کے بارڈر میں رہتے ہوں, اور وہ تو آپ دیکھیں نا, آپ ہنستے ہیں اپنے عام آدمی, لیکن وہ امام اس کے ذمہ لگاتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کیا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہ صرف میں نے کوسچن مارک ریز کیا, آپ اس پہ غور و فکر کیجئے, سوچئے گا. اور اس کے علاوہ میں نے کہا کہ ہمیں شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی نماز باقی سارے مسلمانوں سے بہتر ہو. اس لیے کہ آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ پتہ ہے آپ کے امام کا سینہ کب چوڑا ہوتا ہے, آپ نعرہ ایک بھی نہ ماریں کوئی بات نہیں. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں آپ بالکل کوئی اور کام بھی نہ کریں, نہ کسی کو نہ بتائیں, مگر 1000 لوگوں کی بستی ہو, اس میں باقی سارے کے سارے دوسرے ہوں, ایک میرا ہو. کیا کہنا. اور اس کا کریکٹر اتنا ہو کہ وہ لوگ سارے کہنے پہ مجبور ہوں کہ اگر یار گواہی دلوانی ہو تو سب سے سچا یہ ہے, اگر نماز پڑھوانی ہو تو بہترین نماز اس کی ہے, اسے امام ہونا چاہیے, اگر کوئی فیصلہ کروانا ہو تو بہترین عادل اور انصاف کرنے والا یہ ہے. ہر کام میں وہ کہیں لیکن ایک خرابی ہے, یہ جعفری. سب کام میں A1 ہے, ایک خرابی ہے, یہ جعفری ہے. تو امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں میرا سینہ تجھے دیکھ کے چوڑا ہو جاتا ہے اور میں تجھے مسکرا کے دعا دیتا ہوں. ایسے ہوتے ہیں, نہیں ہے کہ جو واٹس ایپ پہ لکھے جو امام کی طرح دکھتا ہی نہ ہو, اس کا ہیرو ہو کوئی وہ کافر, اس کے وہ پتہ نہیں نہ شکل سے نہ چال سے نہ ڈھال سے مومن لگتا ہی نہ ہو, اور ساتھ میں لکھا ہو ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ایسے نہیں ہوتے ہیں بھائی, اگر ہوتے ہیں تو ایسا دکھنا بھی چاہیے. اب دیکھیں نا کہ مطلب یہ میں بات کر دی, آپ اس پہ غور و فکر کریں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد.
معافی چاہوں گا، آپ کو پریشان نہ کروں. آمدم برسر مطلب کہ ہم نے جو حدیث عنوان قرار دی ہوئی ہے وہ ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. لوگوں اپنی مجالس کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر سے. اور کیوں؟ اس لیے کہ لأن ذکرہ ذکری، اس کا ذکر میرا ذکر ہے. وذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. وذکر اللہ عبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. فذکر علی عبادہ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ علی کا ذکر عبادت ہے. اب دوسروں نے کہا جناب کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، صرف اللہ کی عبادت ہوتی ہے. کس پاگل نے کہا کہ عبادت کسی اور کی ہوتی ہے؟ ہم بھی تو کہہ رہے ہیں کہ عبادت اللہ کی ہوتی ہے. دیکھیے اس کا چہرہ دیکھنا میں نے نہیں کہا، حضرت ابوبکر صاحب نے ہمیں بتایا کہ اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. یہ تو اس نے نہیں کہا کہ علی کی عبادت ہے، اس نے کہا چہرہ اس کا دیکھنا عبادت اللہ کی ہے. سبحان اللہ. عجیب بات ہے کہ ہم نے کبھی دعویٰ بھی نہیں کیا کہ علی کی عبادت کرنا وہ شرک و کفر و الحاد ہے. ہم اس کو شیعہ نہیں مانتے، مسلمان بھی نہیں مانتے جو کہے کہ علی کی عبادت کرے. عبادت صرف اور صرف علی کے رب کی ہے. تو لیکن بات یہ ہے کہ علی سے جلتے بھی ہیں نا، اور کوئی مطلب کسی اور کے بارے میں نہیں ہوگا. اور عجیب ہے، نام ہے ایک اور اس سے کچھ لوگ جلتے ہیں اور کچھ لوگ ٹھنڈے ہوتے ہیں. کئی لوگوں کا جگر ٹھنڈا ہوتا ہے، کئیوں کا جلتا ہے. یہ آپ کی سمجھ میں آتی ہے بات؟ کیسے؟ پہلے نہیں آتی تھی، اب یہ جب سے الیکٹریسٹی ایجاد ہوئی ہے نا سمجھ آنا آسان ہو جاتی ہے تو ایک ہی. وہ ادھر سے ابھی ہاتھ لگائیں تو کچھ وہ کہتے ہیں جی جل جاتا ہے، کچھ ہوتا ہے. وہی کرنٹ ہے، وہی بجلی ہے. اگر اس کو ایک وہی تار لگائیں کمپریسر سے تو وہ جناب ٹھنڈا کرتا ہے، فریج بنا دیتا ہے. اور وہی اگر ہیٹر کو لگا دیں تو بھڑکا کے رکھ دیتی ہے تو وہی الیکٹریسٹی ہی، لیکن وہی گرم بھی کرتی ہے، وہی ٹھنڈا بھی کرتی ہے. یہی علی کی محبت بھی اور علی کا بغض بھی. نام علی ایک ہی ہے. کچھ لوگوں کو اگر وہ کرنٹ ایسا لگتا ہے اس جگہ لگ جاتا ہے سبحان اللہ کہ جل جاتے ہیں، اور کچھ کے کام کا صحیح پلگ لگ جاتا ہے، وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. باقی پیغمبر نے جو فرمایا کہ حب علی اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں. یقین مانیے کہ یہ سچی بات ہے، اور یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اگر پوری دنیا کے یہ درخت جو ہیں کلمے بن جائیں، پوری دنیا کے سمندر سیاہیوں میں تبدیل ہو جائیں، یہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، تو سب کچھ ختم ہو سکتا ہے لیکن فضائل علی ختم نہیں ہو سکتے. یہ بات پکی ہے، سنیوں میں بھی موجود ہے. اور ایک حدیث ہے جو میں آپ کو آج ہدیہ کر کے جاؤں، اور وہ یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں حدیث معراج. وہ یہ ہے کہ جب حضور گئے معراج پہ تو واپس آ گیا. اب وہاں گیا تو کوئی رپورٹر تو تھا کوئی نہیں، نہ کوئی صحافی گیا ساتھ میں. اب کیسے ہمیں پتہ چلے کہ وہاں کیا ہوا؟ آئے واپس تو اتنا سچا تھا کہ جو کہتا گیا ماننا پڑا. بے شک. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے کہا کہ سرکار بتائیے کہ وہاں کیا ہوا. A to Z بتا دیا، لیکن سارا قصہ نہیں. اگر کہیں سرچ بھی کریں گے تو آپ کو ملے گا، یہ ٹکڑا ضرور ملے گا. آخر میں جو کہا نا کہ میرے صحابہ میرے جان نثارو، ہوا یہ کہ جب میں واپس آ رہا تھا معراج سے تو میں نے پیچھے سے ندا سنی. اللہ رب العزت کی آواز مجھے آئی، یا احمد، اے احمد. اس لیے کہ حضرت کا نام وہاں محمد نہیں ہے. آسمانوں میں یہ کہا گیا کہ الذی سمی فی السماء باحمد وفی الارضین بمحمد.
کہ آسمانوں میں حضرت کا نام احمد ہے، اور یہی آیا پریویس کتابوں میں بھی، تورات، زبور اور انجیل میں وہی احمد آیا۔ تو قرآن مجید میں بھی ایک جگہ آیا ہے کہ یاتی نبی، پہلے نبی کہتے تھے کہ یاتی نبی من بعد اسمہ احمد، کہ ہمارے بعد نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے آواز آئی یا احمد متى رجعت الى الارض، جب آپ زمین پر پہنچ جاؤ تو یہ یاد رکھیں گے، تو اس شرط پہ میں آپ کو بتاؤں گا، یہ حدیث آپ یاد رکھیں گے، بہت مشکل نہیں ہے۔ اگر جب آپ زمین پہ پہنچ جائیں تو لوگوں کو بتا دیجئے، صحابہ کرام کو بتا دیجئے، لو اجتمع الناس على حب علی لما خلقت النار، اگر ساری دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی تو میں جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم ہوا نعرہ حیدری، معلوم ہوا صلوات، معلوم ہوا کہ جہنم اگر پیدا کی گئی ہے تو وہ کس کے لیے؟ دشمنان علی ابن ابی طالب کے لیے۔ اس لیے کہ کلام کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک مفہوم ہوتا ہے، ایک منطوق ہوتا ہے۔ منطوق کا کلام تو یہی ہے کہ جو جمع ہو جاتے تو ہم پیدا ہی نہ کرتے، جمع نہیں ہوئے ہیں یہ مفہوم ہے، تو پھر ہم نے یہ پیدا کی ہے۔ وہ جو جمع نہیں ہوئے ہیں محبت علی پر، ان کے لیے بھی تو کوئی انتظام کرنا ہے نا، تو ان کا انتظام کرنے کے لیے ہم نے جہنم کو پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، بھائیوں کی کتابوں میں یہی حدیث بے عینی ہی موجود ہے، پر تھوڑا سا چینج۔ وہ چینج یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ نہیں، اللہ نے نہیں کہا، حضور نے کہا۔ کیا فرق پڑتا ہے یہ کہے یا وہ کہے؟ ہاں جی، یہ تو اس کے سمجھ کی بات ہے نا، کہ جی حضور نے آ کے کہا تھا کہ لو اجتمع الناس علی حب علی لما خلق اللہ النار، کہ اگر ساری دنیا علی کی محبت میں جمع ہوتی تو اللہ پیدا نہ کرتا جہنم کو۔ وہ کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں ایک ہی بات ہے، وہ خود کہے یا اس کا حبیب کہے ایک ہی بات ہے۔ باٹم لائن یہ کہ اگر علی کی محبت سب کے دلوں میں آ جاتی تو جہنم ہی نہ ہوتی، اور اگر جہنم پیدا کرنے کی ضرورت پڑی تو اس لیے کہ جو دشمنان آل محمد ہیں، دشمنان علی ہیں، ان کا بھی تو کوئی انتظام کرنا ہے، تو اس انتظام کا نام ہے جہنم۔ سبحان اللہ۔ لیکن الا ومن احب علی، حضور ارشاد فرماتے ہیں، یا ابن عمر، اے عمر صاحب کے بیٹے عبداللہ، من احب علی، جس کے دل میں محبت علی ہونا تو پھر کیا ہے؟ اب دیکھیے، میں یہ حدیث سنانے سے پہلے ایک بات کر دوں کہ ایک روایات میں موجود ہے کہ عام مومنین کو چاہیے کہ ایک صفت اللہ کی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، ایک صفت نبی کی، پرافٹ حضرت پیغمبر اکرم کی صفت جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کریں، اور ایک صفت ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بھی اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں۔ علیکم السلام۔ کتنا میں نے کہا جی کہ مومن کو چاہیے کیا؟ ایک صفت اللہ کی صفات میں سے، اور وہ کون سی ہے؟ جب پوچھا گیا کہ کون سی صفت، حضرت فرماتے ہیں کہ ستاریت، اللہ ستار العیوب ہے۔ مومنوں، تم بھی دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرو، ان کی مشہوری نہ کرو، پبلک نہ کرو، خدا پھر۔ اچھا، یہ بھی بریکٹ میں بتا دوں کہ اللہ کا نام آپ نے سن رکھا ہے نا کہ ستار العیوب ہے، لیکن وہ ستار العیوب ہے اس جہان میں۔ ہاں، قیامت کہتے قیامت میں وہ ستار العیوب نہیں ہوگا، وہاں ٹائٹل چینج ہو جائے گا، وہاں ہوگا کشاف العیوب، ہاں، کہ سب کے عیب سامنے لانے والا۔ قرآن نہیں پڑھا؟ یوم تبل السرائر، تبل السرائر،
کہ جہاں سب کچھ کھول کے سامنے آ جائے گا ساری دنیا کے. ہاں جی اپنی ویڈیو دیکھو جی. ہاں اب تو آسان ہے بالکل جی. سب کچھ تھے. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. نیکی ہے ذرہ برابر وہ بھی دکھائی جائے گی, برائی ہے ذرہ برابر وہ بھی دکھائی جائے گی. مگر جو آپ کو ہدیہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات ختم ہونے دیجئے. ایک تو یہ ہے کہ آپ بھی اللہ کی صفات بہت ہیں, ان میں سے یہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ ادھر بھی آپ کے لیے ستار ہی رہے, اس لیے کہ اللہ کہے گا میرے بندوں عیبوں پہ اس نے پردہ ڈالا ہے, لہذا اس نے بھی چپ کر کے جان دو. ہاں اسے بھی یہاں خراب نہ کریں. لیکن اگر جو دوسروں کے کیڑے نکالے گا وہاں وہ روک لیا جائے گا. ہاں جی تسی بھی دسو جناب کی کر دے رہے. تو دوسرا نبی کی صفات میں سے ایک صفت مومن کو چاہیے کہ اڈاپٹ کر کے رکھے, اور وہ کون سی ہے؟ اور وہ کوئی اور نہیں ہے اخلاق محمدی. اخلاق محمدی اگر بندہ اپنا لے تو پھر بندہ بھٹکتا ہی نہیں ہے اور اس کی زندگی میں کوئی پرابلم نہیں آتی. وہ پورے کا پورا سمبل مطلب بہترین ایگزامپل بن جاتی ہے اسلام کی. ایک بندہ آیا جی بدو, صحابی تو بن گیا آٹومیٹکلی, تھا بدو ہی. صحابی بھی آپ گھبرا جاتے ہیں, صحابی بھی زیادہ تر بدو ہی تھے. ہاں مطلب ہم مرید ہیں, چپ کر کے ان کا بڑا احترام کرتے ہیں, لیکن تھے تو وہی نا, بارش کا پانی پینے والے, جنگلوں کے پتے کھانے والے, حیوانات کے کھوتے گھوڑے کی, یہ اس کے علاوہ تو کوئی نہیں تھی نا. آپ کی جدہ نے خطبہ فدقیہ میں اس کا اظہار فرمایا کہ تم کیا تھے اور میرے بابا نے تمہیں کیا بنا دیا. عزت تمہارے لیے نہیں تھی, میرے بابا کی وجہ سے اللہ نے تمہیں عزت دار کرا دیا, ادروائز تم تو وہی تھے حیوانات والے. تو اخلاق والی بات کروں تو وہ ایک بھائی صاحب آیا تو اس نے بدو اس کو کیا خبر ہے کہ جی میں نے آداب کا بھی دھیان کرنا ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں. آپ بھی مطلب آپ تو یہاں کے ہیں, اب جو پہلے دن آئے آئرلینڈ میں اسے کیا پتا کیا کون سی سڑک کدھر جا رہی ہے, کس کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا بولنا ہے. وہ تو اپنے حساب سے آیا. سارے بابے بیٹھے تھے, سارے وی آئی پی وہ چودھری صاحبان بیٹھے تھے نا, بڑی بڑی پگوں والے. تو ان کو کوئی نہیں اسے چھڑا. دیکھا کہ اللہ کا نبی ممبر پہ تشریف فرما ہے, سیدھا سامنے آ گیا, کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مد دین کلو. سادہ سا سوال ہے, ٹائم بھی میرے پاس کوئی نہیں, بس یہ بتائیے کہ سارے کا سارا دین کیا ہے, میں آج سیکھ کے جانا چاہتا ہوں. ٹائم میرے پاس نہیں ہے اتنا, آج ہی مجھے دین پڑھائیں اور میں بس جاؤں نعرہ مار کے. تو حضور فرماتے ہیں کہ ایک جملے میں پہلے دن آیا ہے نہ سلام نہ دعا, اس کو میں کیا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ حسن الخلق. سارے کا سارا دین پوچھنا چاہتا ہے تو وہ حسن خلق ہے, اخلاق. اس نے کہا کہ پاک کر لوں, دوسری طرف سے ادھر سے مڑ کے آ گیا. اس نے کوئی نہیں دھیان کیا کہ یہ کیا کہیں گے. ادھر سے آگے کہتا ہے سرکار میں نے سوال کیا ہے مت دین کلو, دین سارے کا سارا مجھے سکھائیں, میں جلدی جانا چاہتا ہوں, میرے کام بھی پڑے ہیں. حضرت نے ادھر منہ چہرہ انور کیا, فرمایا حسن الخلق, وہی اخلاق حسنہ. اس نے جناب جمپ لیا, چھلانگ مار کے ادھر, پھر کہنے لگا سرکار صحیح سمجھ نہیں آئی, میں آج سارے کا سارا دین حاصل کر کے جانا چاہتا ہوں. فرمایا حسن الخلق, وہ پیچھے سے آ گیا. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا رسول پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہے, آنکھوں کے بغیر جیسے آگے سے دیکھتا ہے. اور یہ بات اپنی بیٹی سے فرمائی تھی. تو کہنے لگا کہ سرکار یہ بھی بتا دیجئے کہ پورے کا پورا دین, میرا ٹائم بڑا شارٹ ہے, میں پھر جاواں. تو حضرت فرمایا حسن الخلق. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے اللہ دے حوالے, میں پھر جاتا ہوں. اور وہ جا رہا تھا نا
تو جاتے جاتے سلام دعا کر کے جی بچڑے جی میں نے خدا حافظ ہم جا رہے ہیں، سمجھ آ گیا. تو جاتے ہوئے کو دیکھ کے حضرت ارشاد فرماتے ہیں کوئی سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ ادھر ادھر صاحب کرے تو بابے انہوں نے سر چکے آپ. تو کہنے لگے کہ آپ کو پتا ہے کہ زمین خدا پر چلتا پھرتا جنتی کسی نے دیکھنا ہے دکھاؤں؟ سب ظاہر ہے جی دنیا تو ہوتی ہی ایسے ہے. اب میں کوئی کہوں جناب میں فلاں چیز آپ کو دکھاؤں تو سارے بندے کہیں گے جی جلدی کرو جی قبلہ صاحب دکھاؤ. تو حضور کے سامنے حضرت نے یہ کہا کہ آپ لوگ سارے میرے صحابی ہو، میں آپ کو زمین پر چلتا ہوا وہ جو جنت میں ہوگا جنتی یہیں دکھاؤں تو کیسا لگے گا؟ وہ تو نا بڑے اونچے نعرے مارے انہوں نے سب، کہنے کہ سرکار جلدی کریں دکھائیں. فرمایا یہ جو جا رہا ہے نا اسے دیکھ لو. وہ سارے ادھر دیکھ رہے تھے پیچھے مڑ کے. اچھا عجیب ہوتا ہے، ہر کسی کا حوصلہ ہوتا ہے نا شاہ جی. تو ایک بندہ جو ہے نا بے حوصلہ بیچارہ، وہ جو صاحب سے وی آئی پی تھا نا، ہاں وہ اٹھ کے دوڑ پہ پڑا. دوڑ کے اس کے عبا تھی یا کپڑے تھے جو بھی تھا اسے پکڑ لیا. کہنے لگا کیا ہوا بھائی؟ وہ اس نے گھبرا گیا بھی کیا ہوا؟ کہنے لگا نہیں گھبرا نہیں، میں آپ کو مبارک دینے آیا ہوں. کس چیز کی بھائی؟ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تو جنتی ہے، چلتا پھرتا اس جہان میں جنتی ہے، لیکن ایک کام ہے آپ، ایک منت ہے. وہ کیا بھائی؟ ادھر میری بھی سفارش کرنا. نعرہ حیدری، شاہ جی یہ بلند صلوات. شاہ جی آپ نے نعرہ مٹھا لگایا، میں نے وہ مصرع زیادہ بڑا زور کا کہا ہے. کل ایمان نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. مصرع میں نے کہا ہے، آپ نے میرے خیال میں کان کھولے نہیں ہیں. اس نے کہا جناب ہمارا بھی یاد رکھنا ادھر تو سفارش کرنا ہماری بھی جنت کے لیے. پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ بڑا ہی کوئی مطلب ہے، میں تو سلام کرنے کو جی چاہ رہا اس کو میں اگر آپ برا نہ مانے تو میں کھڑے ہو کے اس کو سلیوٹ کروں. اس نے کہا کہ تیرے لیے جنت کی سفارش کروں. ایک بات میں بابا تجھے بتا دوں کہ ساری دنیا کی سفارش کروں گا، تیری نہیں کروں. نعرہ حیدری. شاہ جی اس کی معرفت. اس نے کہا کہ وہ کہنے لگا کہ کیوں بھائی میں نے کیا قصور کیا ہے، میری کیوں نہیں کرے گا؟ اس نے کہا او ظالم، جو مجھے تو نہیں پتا تھا نا، تجھے بتایا کہ میں جنتی ہوں. جو اندیکھے کو پہلی دفعہ دیکھے رحمت نے نگاہ پھیری اور مجھے جنتی بنا دیتا. سبحان اللہ. رات دن تو ادھر ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. احمد شاہ جی دشمن اہل بیت پہ لعنت. نعرہ حیدری. ساری کائنات میں مجھے غریب آدمی کو پہاڑوں سے آیا ہوں اور کھوتے گھوڑے ہی میرے پاس ہیں اور کوئی شے نہیں ہے، اور اگر اس نے مجھے کہہ دیا ہے جنتی پہلی نگاہ میں تو تسی تے رات دن ادھر ہی ہوتے ہو. اور اس لیے بھی سفارش تیری نہیں کروں گا ظالم کہ اس کی اس بات پر تو تجھے یقین ہے میں جنتی ہوں اور میری سفارش پہ تجھے یقین ہے، تو جو مجھے جنت دے رہا ہے اس کی سفارش پہ تجھے کوئی یقین نہیں ہے. نعرہ حیدری. مرکز شفاعت شفیع المذنبین. یہی بات بجائے مجھ سے کہنے کے ادھر کہو سرکار شفاعت فرمانا تو وہاں پکی بات بھی ہو جائے گی. میرا کیا بھروسہ. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اور
یہ تھی ایک صفت اللہ کی ستاریت، اور ایک صفت نبی کی وہ ہے حسن خلق، اور ایک صفت ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی معصوم چاہتے ہیں ہمارے شیعوں میں ہو، اور وہ کیا ہے؟ رواداری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر معاشرے میں ایک دوسرے سے رواداری رکھو گے تو آپ کا کوئی دشمن نہیں رہے گا۔ آج ہر کوئی دشمن ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے رواداری چھوڑ دی، حقہ پانی بند کر دیا، ایک دوسرے کا اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ تجھے کیا معلوم ہے تو ہی جنتی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت موسیٰ علی نبینا و آلہ و آلہ تحیۃ و ثناء، ان کے دور کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ کے دور میں دو بڑے اچھے بدماش تھے۔ تو جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر بخشنے پہ آئے تو وہ بخش دے، کسی سے وہ پوچھنا اسے نہیں، زیب ہی نہیں دیتا، اور کسی کو سزا دے تو عدالت بنتی ہے اس کی۔ اور پرانے یہ جو عربی والے خطبے تھے نا جمعہ کے، اس میں بھی یہ بات آتی ہے تعذیبہ عدل وعفوہ تفضل۔ اگر وہ گناہ گار کو سزا دے تو یہ اس کا عدل ہے، اور اگر معاف کر دے تو عدالت نہیں ہے، وہ مہربانی ہے۔ اچھا وہ جو بدماش تھے نا، گناہ کار، ہر کسی کا ناک میں دم کیا ہوا تھا، ہر بندے کی زبان پہ یہی ہوتا تھا کہ یا اللہ ان سے جان چھڑا دے ہماری، ان کو لے جا۔ تو وہ ایک ہفتے کے فاصلے سے وہ دونوں مر گئے، ایک ہفتے آج مرا یہ بندہ اور دوسرے ہفتے دوسرا۔ اور وہ جو نیک بندے تھے نا اس بستی میں، ان کو خواب میں آئے جناب وہ جنت میں سیر کر رہے دونوں۔ تو آئے موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں کہ سرکار یہ کیا؟ وہ اتنے بھی مزے تو ادھر بھی مزے، ادھر بھی ہماری گردنوں پہ سوار اور وہاں بھی وہ مزے کر رہے ہیں، وہ ان کو تو ادھر جوتے پڑنے چاہیے تھے۔ تو آئے جناب موسیٰ کیا بتائے؟ ہوا کیا کہ پوچھا، کوہ طور پہ جانا پڑا۔ یہ بچے کو ذرا چپ کرائیے پلیز، ڈسٹریکشن ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی حضرت موسیٰ گئے کوہ طور پر، اور انہوں نے کہا جناب کہ یا اللہ میرے وہ بستی والے سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ گناہ کار وہ تھے، گناہ میرا کیا، بخشا میں نے، جنت میری، بندے میرے، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ پر پوچھ ہی لیا ہے تو بتانا تو بنتا ہے۔ کیوں ہم نے معاف کیا؟ اس لیے کہ ان کی ساری زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں تھا، سارے کے سارے غلط تھے، لیکن ایک دفعہ زبردست بارش ہم نے بھیجی، اور یہ دیکھیں نا آج کل تو ہر گھر میں واش روم اور سب کچھ ہے، لیکن رفع حاجت کے لیے پرانے دور میں باہر جاتے تھے گاؤں سے، تو گاؤں کا جو انٹری گیٹ تھا، دروازہ، وہ اس میں گڑھا تھا اور پانی بھر گیا، اور یہ سب سے پہلے جو پہلے مرا تھا یہ سب سے پہلے نکلا کہ جی میں پہلے اپنا کام بھگتا کے آ جاؤں۔ دیکھا کہ اب تو کیسے گزریں، سارا پانی ہی پانی ہے۔ اس نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا، درمیان میں رکھا، اس سے گزر گیا اور پھر واپس آیا۔ اگر ہٹا سکتا تھا، لیکن اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے یہ بات آئی جس پر ہم نے معاف کیا، ایک لمحے کے لیے یہ بات آئی کہ چلے میں تو گزر گیا ہوں، باقی بھی اللہ کے بندے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، وہ بھی اس سے گزر جائیں گے۔ اس نے وہ پتھر ہٹایا نہیں، میرے بندوں کی خوشنودی کی اور سہولت کی خاطر ہم نے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرے کو ہم نے کیا کیا کہ ایک ہفتے کے بعد وہ پانی خشک ہو گیا تھا، جب وہ نکلا تو اس نے دیکھا یہ کوئی بھاری چیز پڑی ہے اندھیرے میں، یہ کسی کو ٹھڈا نہ لگ جائے۔ اس نے وہی پتھر، حالانکہ وہ ادھر سے گزر سکتا تھا، لیکن اٹھا کے وہ سائیڈ پہ رکھ دیا، اور اس کے ذہن میں یہ لمحے کے لیے بات آئی کہ میں تو گزر گیا ہوں،
پر اور کسی کو یہ ٹھڈا نہ لگے، کوئی گر نہ جائے، اور یہ سائیڈ پہ رکھ دیا، ہمیں اچھی لگی یہ ادا، ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اسی لیے فارسی شاعر کہتا ہے رحمت حق بہانے می جوید بہا نمی جوید۔ آپ کو ایک ہی آواز لگی ہوگی، لیکن میں نے کہا ایک میں پہلے مصرے میں کہا ہے بہانا، دوسرے میں کہا ہے بہا۔ تو بہا قیمت کو کہتے ہیں، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں فلاں چیز کا کیا بھا ہے، وہ بہا کا بھا بن گیا۔ تو اللہ کا یہ مزاج ہے کہ وہ معاف کرنے کے لیے اپنی رحمت کا بہانہ تلاش کر رہا ہے۔ وہ بہا اور اس کی قیمت نہ کوئی ادا کر سکتا ہے نہ اسے ضرورت ہے، اس لیے مالک کا نام بہت بلند ہے، بلند آواز نال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ دیکھیے وقت کتنا جلدی گزر گیا، ٹائم بھی ہو گیا، اور میں جو بات کرنا چاہتا تھا وہ اس طرف تو آیا ہی نہیں ابھی تک۔ یہ ہے طالب علمی کا پرابلم، پر جو باتیں کی ہیں ہم نے الحمدللہ کوئی ریگریٹ نہیں ہے، وہ آپ کے کام کی ہی تھیں، اور مولا علی سے معافی چاہیں گے کہ آج آپ کے فضائل نہیں پڑھے، لیکن آج آپ کے احکام سنائے ہیں۔ اور یاد رکھیے حکم جو ہوتا ہے وہ فضیلت سے بڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ مولا کا فضیلت اگر نہ پڑھی جائے تو وہ ناراض نہیں ہوں گے، لیکن اگر اس کا حکم نہ مانا جائے تو وہ ناراض بھی ہو جائیں گے، اگر حکم مانا جائے تو شاباش بھی دیں گے۔ تو یہ احکام آل محمد علیہ التحیۃ والثناء، یہ ہمیں ضروری پہلے یاد کرنا ہے، اور پھر اپنے آگے جو بچے ہیں ان کو یاد کرانا ہے۔ آج کی حد تک چونکہ ہمیں کہیں جانا بھی ہے میرے خیال میں احمد بھائی، تو چند منٹ جو ہے وہ مصیبت کے وہ آپ کو ہدیہ کریں، اور انشاءاللہ کل وہ مجھے یاد کرائیے گا کہ ایک بہت ہی آپ کے کام کی حدیث اور آپ کے دلوں کو منور کرے گی، وہ آپ کو ہدیہ کروں گا اور آپ کو اچھا لگے گا انشاءاللہ۔ اور جو اگر ریکارڈ کر رہے ہیں تو پھر آپ کے کام کی ہے، اگر نہیں بھی کر رہے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے، پر جو لوگ مطلب برائٹ ہیں آپ لوگ، آپ کے ذہن شریف میں رہے گی تو وہ بہت اچھا لگے گا۔ آج کی رات ہم جو ہے وہ نارمل طور پر جہاں جہاں ہم عشرہ پڑھتے ہیں، آج کی رات کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں حضرت زینب اولیاء مقام کے 2 بچوں کے نام۔ آپ لوگوں میں سے جو زیارت پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو نہیں گئے ہیں انہیں میں گزارش کروں گا کہ پلیز آج آپ کے لیے بہت آسان ہے، زیارات کربلا جائیے اور وہاں جا کے دیکھیے کہ کربلا سے سب سے دور ترین جن کی زیارت ہے وہ زینب کی جوڑی ہے۔ اجرکم اللہ، آپ کی ہائے نکل گئی، مقصد پورا ہو گیا۔ یہ ہم نے روایات میں دیکھا ہے کہ پہلے ان کا شہدائے کربلا میں نام نہیں تھا، جو لسٹ پہلے بنی تھی، آپ سنتے ہیں نا بچپن میں کہ ذاکرین سے بھی کہ جی وہ حضرت عباس کو کہا تھا لسٹ بنائیں، وہ لسٹ جو اس کے مطابق یہ اون و محمد اس کا حصہ نہیں تھے، اور حضرت کا قافلہ مدینے سے باہر آ گیا، اور لکھا کہ 1 فرسخ یا اس سے زیادہ، فرسخ 3 میل کا کم از کم ہوتا ہے، شرعی 3 میل کا، تو اس سے وہ یا اس سے زیادہ مدینے سے باہر آ چکے تھے حسین ابن علی اور ان کا قافلہ۔ دیکھا کہ حضرت عباس آ کے کہتے ہیں کہ مولا اے حسین ابن علی میرے مولا ذرا رک جائیے، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھیا عبداللہ جناب زینب اولیاء کے شوہر جو ہیں بھیا عبداللہ ابن جعفر، وہ آ رہے ہیں، مریض بھی تھے، وہ آ رہے ہیں اپنی عصا کا سہارا لے کر،
تو وہاں رکے اور جب ہی آتے ہوئے دیکھا سب سے پہلا سوال ثانیہ زہرا نے کیا، عبداللہ ہمیں روکنے تو نہیں آئے ہو نا؟ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، خدا آپ پر رحم و کرم فرمائے، آپ کے چھٹے امام نے آپ کے لیے دعا کی ہے، یہ جو آپ کی ہائے نکلتی ہے یہ ائمہ کو بہت اچھی لگتی ہے۔ اور معصوم ارشاد فرماتے ہیں امام رضا، یبن شبیب ان کنت باقیا فبکے علی الحسین، اگر کبھی رونے کا جی چاہے نا تو اور کسی پہ نہیں بلکہ ہمارے جد حسین پہ رویا کرو، ہمیں اچھا لگتا ہے۔ تو جناب عبداللہ جب آئے تو جناب سید ثانیہ زہرا نے کہا، عبداللہ میرے سرتاج ہمیں روکنے تو نہیں آئے؟ کہا کہ میری کیا مجال ہے رسول زادی، وہ تو آپ کی شادی پر میرے مولا نے، میرے امام نے شرط لگائی تھی کہ جب میری بیٹی اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہے عراق تو تم روکو گے نہیں، میری مجال نہیں ہے۔ آقا زادی پھر کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے ہم بنی ہاشم کا ایک وتیرہ ہے کہ جب بڑی چیز پر کوئی مشکل آتی ہے تو چھوٹی چیز صدقہ دے دیتے ہیں، میں یہ جوڑی لایا ہوں، جب مولا پہ مشکل وقت آئے تو ایک کو میری طرف سے صدقہ دے دینا اور ایک کو اپنی طرف سے صدقہ دے دینا۔ سادات و غیر سادات، یہ اس وقت کہا تھا شوہر نے صدقہ، اجرکم اللہ، خدا آپ کو سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نہ دے۔ شاہ جی یہی کہا تھا صدقہ ہے، قربان جاؤں کیا ہے عالمہ غیر معلمہ۔ ثانیہ زہرا نے وہاں سے لے کر کربلا سے واپسی تک پھر نہیں یاد کیا، ہمیں کہیں نہیں ملا، ہوگا تو ہو سکتا ہے کبھی اون و محمد کا تذکرہ نہیں کیا، اپنے بیٹوں کو یاد بھی نہیں کیا کہ جب صدقہ ہے تو پھر یاد کیا کرنا۔ اور روایات میں موجود ہے کہ وہ شہزادے شب دہم، عاشور کی شب، اتنا ضرور کہا تھا کہ یاد رکھو اون و محمد، تمہارے بابا نے بھی کہا تھا، اور معلوم ہے نا تم کون ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو اور حیدر کرار کے نواسے ہو، مجھے معلوم ہے تم بہادر ہو، تم فرات پر قبضہ کر لو گے، لیکن ہائے زینب کی خواہش یہ ہے، زینب کے بیٹے بھی ہو نا، تو میں یہ چاہتی ہوں، یہ مجھے معلوم ہے کہ تم پانی پہ قبضہ کر لو گے، پر کبھی ایسا نہ ہونے پائے میرے بیٹوں کہ تم پانی پی لو، اس لیے کہ ماموں اور ان کے بچے پیاسے ہیں۔ اور روایت یہ ہے کہ انہوں نے قبضہ کیا بھی صحیح، اور جب حسین ابن علی نے ان لاشوں کو لایا واپس تو چھوٹا جو ہے محمد، اس کے بارے میں نے دیکھ رکھا ہے کہ اس میں ابھی رمق باقی تھی، سانسیں چل رہی تھی، تو جناب سیدہ زینب جب حسین ابن علی نے ان کو بلایا گیا نا تو حسین جانے لگے نا کہ میں لاشیں اٹھا کے لاؤں، قربان ایسی کون سی بہن ہوگی، جناب زینب علیہ مقام کہتی ہیں بھیا نہ جاؤ، جتنی دیر آپ نے جانا ہے اور آنا ہے اتنی دیر میرے سامنے بیٹھو، میں تمہاری زیارت کرتی رہوں۔ اللہ اکبر۔ مگر حسین ابن علی جب لائے نا تو کہا کہ بہن آپ کے بیٹے کو لایا ہوں، فرمانے لگی صدقہ ہے، ہم کیا کریں؟ اللہ اکبر، میں نے کہہ دیا اور آپ نے برداشت کر لیا، لیکن یہ اون محمد جو ہیں یہ چھوٹے ہیں، اور ہاتھ بڑھا کر اپنی اماں کے رخسار پہ لگا کر کہتے ہیں اماں اب تو راضی ہو نا، ہم فقط یہ بتانا چاہتے ہم نے پانی پہ قبضہ کیا تھا، مگر گواہی دیتے ہیں ہم نے پانی پیا نہیں تھا، آپ نے کہا تھا نہیں پینا۔ زینب علیہ مقام نے وہاں سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر واپسی تک، حتیٰ کہ یہ روایت بھی ہے کہ جب سرہائے شہداء واپس کیے گئے نا قید کی رہائی کے بعد،
تو 2 سر جن کو لینے والا کوئی نہیں تھا وہ اون محمد کی تھی. اس لیے کہ زینب نے کہا جب شوہر نے کہہ دیا صدقہ تو پھر صدقے کو یاد کیا کرنا. نجف اشرف آئے, اپنے بابا کی بچوں کا پرسہ دیا, شاہ نجف کو شاہ کربلا کا اور ان کے بچوں کا پرسہ دیا. اون محمد کا تذکرہ نہیں ملتا شاہ سادات. پھر کربلا آئے چہلم پر, اور زینب اولیاء مقام نے حسین کو, ان کی بچی کا, ان کے بچوں کا, ان کے سارے شہیدوں کا پرسہ دیا, مگر زینب نے اپنی جوڑی کو یاد نہیں کیا. جب کربلا سے مدینہ پہنچے اپنے نانا کی قبر پہ بھی یاد نہیں کیا, اپنی اماں کی قبر پہ بھی یاد نہیں کیا, بھائی حسن کی قبر پہ بھی یاد نہیں کیا. حسین کے گھر میں 1 سال تک مجلس کرتے, کبھی بھتیجا مجلس پڑھتا ہے پھوپھی سنتی ہے, کبھی پھوپھی مجلس پڑھتی ہے سجاد سنتا ہے. 1 سال کے بعد جناب عبداللہ آتے ہیں, اے زین العابدین, اے امام وقت, اپنی پھوپھی سے کہیے ان کی اور بھی اولاد باقی ہے اور ان کا اپنا گھر بھی موجود ہے. جناب زینب اولیاء مقام کہتی ہیں عبداللہ کل ظہر کے بعد ہم آئیں گے. جب زینب اولیاء مقام نے کہا تو جناب زین العابدین نے گریہ شروع کر دیا, میرے بیمار بیٹے کیوں روتے ہو؟ کہا پھوپھی اماں رواج ہے, رسم ہے کہ اگر کوئی مستور میکے سے سسرال جائے تو اسے تحفے تحائف دیے جاتے. تیرا بھتیجا کربلا سے اتنا اجڑ کے آیا, میں تجھے دینے کے قابل نہیں ہوں. کہا کہ گھبراؤ نہیں, بالکل پریشان نہ ہو, زین العابدین مجھے اپنے گھر لے کے چھوڑ تو آؤ گے نا. جب چھوڑ کے آئے جناب زین العابدین عبداللہ کے گھر میں, مٹی پہ بیٹھ گئی یہ مستور, یہ بوڑھی مستور جو گئی تھی تو جوان تھی, آئی ہے تو کمر خمیدہ بھی ہے, بال بھی سفید ہیں. اور عزیزو جب عبداللہ آئے ہیں نا مسجد سے واپس, اپنی بچیوں کو کہتے ہیں بیٹا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کوئی مانگنے والی آئے تو اسے میرا انتظار نہ کروایا کرو. زینب کی چیخ نکل گئی, ارے چچا جائے, جس کا حسین چلا جائے, جس کا عباس چلا جائے, جس کا اکبر چلا جائے, وہ پہچان میں نہیں آتی. ارے ابھی 1 سال ہی گزرا نا, میرے بھائی چلے گئے, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب اکبر گھوڑے سے زمین پہ آیا تو زینب کے بال بھی سفید ہو گئے تھے. اور جب کہا نا دونوں ہاتھوں سے ابھی تک میں نے اونو محمد کو یاد نہیں کیا, چھوٹے بستروں پہ جب نظر پڑی کہا عبداللہ اب یاد کرتی ہوں. عبداللہ تیری جوڑی کا بڑا ارمان ہے, جو ہی ہاتھ بڑھائے روایت کہتی ہے عبداللہ کی نگاہ پڑی زینب کے ہاتھوں پر, کہا زہرا کی بیٹی یہ کیا رسیوں کے نشان. میری آقا زادی کہتی ہے عبداللہ ہمیں رسیوں سے باندھا گیا, ہمیں گلیوں میں پھرایا گیا, 36 شہروں سے گزارا گیا اور ہماری چادریں چھین لی گئی. على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مات من حسين.